بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم اردو میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے خوبصورت اردو لکھنے کے رہنما اصول۔ ویسے تو کائنات کی دیگر مخلوقات بھی کسی درجے میں اظہار و ابلاغ کی صلاحیت رکھتی ہیں، لیکن انسان کو جس طرح زبان کے استعمال پر قدرت حاصل ہے، کسی دوسری مخلوق کو نہیں۔ ہم اپنا مافی الضمیر بیان کرنے کے لیے زبان کو دو انداز یعنی گفتگو اور تحریر کے ذریعے سے استعمال کرتے ہیں۔ گفتگو کی خوبصورتی کے لیے کچھ چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، جیسے تلفظ، لہجہ یعنی آواز کا زیر و بم، اور فصاحت یعنی موقع و محل کی مناسبت سے لفظوں کا انتخاب وغیرہ۔ ان چیزوں میں جس قدر تناسب، نفاست اور خوبصورتی ہوگی، گفتگو اتنی ہی مسحور کن ہوگی۔ خوبصورت آواز کی معراج کو لحن داؤدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دلکش آواز سے چرند و پرند اور شجر و حجر سبھی وجد میں آ جاتے تھے۔ خوبصورت گفتگو کو شیریں بیانی اور محاورے میں منہ سے پھول جھڑنا کہتے ہیں۔ اشعار ملاحظہ ہوں: سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ ایک تو لہجہ ہے اس قدر شیریں اور پھر بولتے بھی اردو ہو۔ آواز کی طرح تحریر کی خوبصورتی کے لیے بھی کچھ باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ تحریر کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور دوسرا باطنی۔ تحریر کے ظاہری حسن میں صفائی، خوشنویسی اور املا کی درستی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، جبکہ دیگر بہت سی چیزیں ثانوی حیثیت کا درجہ رکھتی ہیں، جن کا ذکر آگے آئے گا۔ تحریر کے باطنی حسن کے لیے قواعد یعنی گرامر کے اصولوں کی پابندی، اہل زبان کے روزمرہ اور محاورہ کی پیروی اور موضوع سے گہری مناسبت کا التزام ضروری ہے۔ طلبہ درج ذیل ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اردو کے پرچے کے ظاہری حسن کو بڑھا کر اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، پرچے یعنی آنسر شیٹ کے دونوں جانب 1 انچ جگہ چھوڑ کر حاشیہ لگایا جائے۔ حاشیہ کٹ والے مارکر اور سٹیل کے پیمانے سے لگائیں۔ حاشیہ بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، شہ سرخیاں یعنی مین ہیڈنگز اور ذیلی سرخیاں یعنی سب ہیڈنگز کٹ والے مارکر سے لگائی جائیں۔ البتہ بائیں ہاتھ سے لکھنے والے طلبہ اپنی سہولت کے پیش نظر کوئی بھی مارکر استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، عام تحریر کے لیے روانی سے لکھنے والا پین اور عمدہ قسم کی نیلی روشنائی استعمال کی جائے۔ میرے خیال میں ڈکس کا پین اور پیلیکین کی روشنائی بہتر ثابت ہوگی۔ پیلیکین کی انک ہر اچھے بک سٹور کے علاوہ دراز سے آن لائن بھی منگوائی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، جن لفظوں یا جملوں کو نمایاں کرنا مقصود ہو، انہیں کالی روشنائی والے پین یا بلیک پوائنٹر سے تحریر کیا جائے۔ نمبر 5، لفظوں کا سائز متناسب ہونا چاہیے تاکہ ایک دوسرے سے گڈ مڈ نہ ہوں اور تحریر بآسانی پڑھی جا سکے۔ نمبر 6، ہر نیا پیرا دائیں حاشیے سے 1 انچ جگہ چھوڑ کر شروع کیا جائے۔ پہلی سطر کے بعد تمام سطور حاشیے سے حاشیے تک لکھی جائیں۔
البتہ پیرے کی آخری سطر کو کہیں بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، انگریزی کی طرح اردو کے لفظوں کو توڑ کر 2 سطروں پر لکھنا درست نہیں، اسی طرح حاشیے کے باہر لکھنا بھی نامناسب ہے۔ نمبر 8، ساری تحریر نستعلیق رسم الخط میں ہونی چاہیے۔ نمبر 9، مارکر صرف سرخیوں کے لیے ہی استعمال کیا جائے۔ اگر اوپر نیچے 2 سرخیاں آ رہی ہوں تو نچلی سرخی مناسب فاصلے پر لگائی جائے۔ نمبر 10، بورڈ کے پیپر میں سوالوں کے نمبر سوالیہ پرچے کے مطابق لکھے جائیں، نہ کہ اپنی ترتیب کے مطابق۔ نمبر 11، جب ایک سوال مکمل ہو جائے تو 1-2 لائنیں چھوڑ کر اگلا سوال شروع کیا جائے، البتہ بلا وجہ کہیں بھی لائن خالی نہ چھوڑی جائے۔ نمبر 12، سوالوں کے نمبر انگریزی ہندسوں میں لکھے جائیں، البتہ درخواست، رسید اور خط میں تاریخ اردو ہندسوں میں لکھی جائے۔ عزیز طلبہ، اب آپ کے سامنے میں نے ایک فہرست رکھی ہے، اس کو دھیان سے دیکھ لیں۔ اس میں وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو عام طور پر ہماری تحریر کا حصہ بنتے ہیں، اور ہم لاعلمی کی وجہ سے اس کا املا درست نہیں لکھتے۔ تو ایک جانب میں نے اس کا غلط املا لکھا ہے اور اس کے سامنے درست۔ تو اس پوری فہرست کو ذرا دھیان سے دیکھ لیجئے۔ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ سن سکیں۔ آج کل، اس کا، اس کی، کیونکہ، کیوں کر، جب کہ، کے لیے، ہم قدم، رول نمبر، ہمارا، تمہارا، تمہاری، بالکل، اس لیے، ستمگر، پہلوان، ہم سفر، چودھری، انشاءاللہ، دہی، رہیے، یونیورسٹی، پذیرائی، لیجئے، چونکہ، جنہیں، یہ، تمہیں، لاپرواہی، آزادی، عبداللطیف۔ اس میں 2 بار لام لکھا جاتا ہے۔ منڈی، بہاؤالدین، اس میں واو نہیں ہوتا، بہاولدین نہیں لکھا جاتا، بہاؤالدین۔ انہیں، جنہوں، ہے، چاہیے، تکرری نہیں ہوتا، تکرر ہوتا ہے، گزارش، یادداشت، 2 بار دال لکھا جاتا ہے، لاہور، تمہیں، لیے، اسامی، منہ، براہ مہربانی ہوتا ہے، برائے نہیں ہوتا، براہ ہوتا ہے، چشم بددور، دال 2 دفعہ آتی ہے اس میں، بہاول نگر، ہمیں، گئے، الحمدللہ، اس میں الف نہیں آتا، پرواہ، آخر میں ہے نہیں آتی، السلام علیکم، اس میں 2 طرح کی غلطی سامنے آتی ہے۔ ایک تو سین سے پہلے لام نہیں لکھا جاتا، اور پھر واو بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس میں لام لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا۔ السلام، میم کے اوپر پیش لگا لی جائے تاکہ واو کی آپ ضرورت ہی محسوس نہ کریں۔ کارروائی، رے 2 بار آئے گی، بہاولپور۔ تو عزیز طلبہ، مشاہدے میں آیا ہے کہ بعض اوقات طالب علم نہ اور نا کا فرق ملحوظ نہیں رکھتے اور دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کر دیتے ہیں۔ تو ایسا استعمال بعض اوقات مفاہیم کو بدل دیتا ہے۔ تو ان کے جو درست استعمالات ہیں ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دونوں حروف حرف نہیں کہلاتے ہیں، البتہ ان میں 2 لحاظ سے فرق ہے۔
नंबर एक, मानवी फर्क, यानी दोनों के मानों में भी फर्क है। ना सिर्फ ना सिर्फ नफी के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि ना के मुख्तलिफ मानी हैं। जैसे नंबर एक, ताकीदे अस्बात, जैसे जाने दीजिए बच्चा है ना। ताकीदे नफी के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, जैसे ना बाबा। बाजुकात ना बाबा ना भी दो दफा लगा लेते हैं हम। हुस्ने कलाम के लिए जैसे चलो ना, आओ ना, खाओ ना। और मस्दरियत में भी इस्तेमाल होता है, जैसे खाना, पीना, सोना, जागना। और बतौर सबका तो इस्तेमाल होते ही है, जैसे नामालूम, नावाकिफ, नामुमकिन, नामुनासिब, नागवार, नापसंद, नामहरम, नाखानदा वगैरह। और इस्तेमाली फ़र्क को भी देख लीजिए, ना और नाह का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह नहीं किया जा सकता। जैसे ना उसने खाया, ना मैंने। मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरी महबूब ना मांग। यहाँ ना इस नहीं लिख सकते। इसी तरह नामालूम, नादान, ना समझ, ना कारा, ना ज़ेबा, यहाँ ना नहीं लिख सकते। के और केह का इस्तेमाल, इसको भी मलहूज़ खातर रखना चाहिए। के रिश्ता, ताल्लुक और मलकियत ज़ाहिर करने के लिए दो इसमों के माबैन इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह अंग्रेजी में हम वर्ड ऑफ इस्तेमाल करते हैं। मसलन असलम के अब्बा, अकरम के दोस्त और नाजिया के बाल वगैरह। लफ्ज़ के तीन दुरुस्त इस्तेमालात दर्ज झैल हैं। पहला इस्तेमाल, दो जुमलों में रब्त पैदा करने के लिए, जिस तरह अंग्रेजी में दैट इस्तेमाल किया जाता है। मसलन, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। दूसरा इस्तेमाल, या इंग्लिश में जो और इस्तेमाल करते हैं की जगह भी के इस्तेमाल किया जाता है। मसलन, ये दिल है या कोई अफसोस की सुराही है, ये चश्मो दिल हैं कि हसरत भरी है प्यालों में। तीसरा इस्तेमाल, जब को के साथ भी लिखा जाता है और ये जब के बन जाता है। इसी तरह हालां को भी के साथ लिखा जाता है, हालांकि बन जाता है। कौन लेता था नाम मजनू का, जबकि अहदे जुनू हमारा था। हालांकि मुस्कुराते हैं वो वक्त गुफ्तगू, लहजा मगर है साफ कुदूरत लिए हुए। अजीज तलबा, जितनी बातें मैंने बयान की हैं, अगर आप इन सब को मलहूज़े खातर रख कर अपना पेपर हल करेंगे तो उम्मीद है कि आप 90 प्लस नंबर हासिल कर सकें। शुरू में आपको ये काम मुश्किल लगेगा, लेकिन मुसलसल मेहनत, कोशिश और रियाजत से आप ये महारत हासिल कर सकते हैं। मार्टिन लूथर की एक कोटेशन बयान की जाती है, अगर तुम्हारा काम सड़क पर झाड़ू लगाना है तो सड़क पर झाड़ू इस तरह लगाओ, इस तरह लगाना गोया माइकल एंजलो पेंटिंग कर रहा है, या बिथोन मौसीकी तरतीब दे रहा है, या शेक्सपियर शायरी कर रहा है। सड़क इस तरह से साफ करना कि जमीनों आसमान उस सड़क की सफाई देखने के लिए रुक जाएं और ये कहें, यहाँ एक खाकरूब बेहतरीन काम करके गया है। गोया पेशावराना महारत, रियाजत और इखलास की आमेज़श से ही शाहकार तख्लीक पाते हैं। बकौल इकबाल, रंग हो या खिश्तो संग, चंग हो या हरफो सौत, मोजज़ाए फन की है खूने जिगर से नमूद।
اس کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔ اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔